احکامات کی تفصیل جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے وہ سمجھی ہے۔ آج انسانی اعضاء میں سے جو عضو ہے سر، اس سے متعلق کیا کیا عبادات ہیں، کیا کیا اس سے متعلق گناہ ہیں، تاکہ ہم ان کو جان کر اپنے اس عضو کو بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رکھیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھیں۔ سر جو ہے یہ انسانی جسم میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، بلکہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں سے یہ سر حواس خمسہ میں سے اکثر کا یہ مرکز ہے کہ آدمی کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ 5 ذریعوں سے عام طور پر معلوم ہوتی ہیں، کہ اس کو آنکھ سے دیکھ کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر اور ہاتھوں سے چھو کر۔ تو ان میں سے دیکھنا اور سونگھنا اور چکھنا اور بلکہ سننا، یہ 4 حواس تو بالکل سر کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، ان کا یہ مرکز ہے۔ اسلام ایک ایسا مکمل اور کامل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ اس نے انسان کے ہر عضو سے متعلق احکامات، اس سے متعلق عبادات، اس سے متعلق مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے ہم جو سر سے متعلق عبادات ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ سر کا جو حصہ ہے، یہ جو عضو ہے، اس کا طہارت میں، عبادت میں کیا کردار ہے۔ چنانچہ وضو میں دیکھیں تو سر کا مسح کرنا اللہ جل شانہ نے فرض قرار دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کیا۔ تو یہ سر کا مسح کرنا یہ فرض عین ہے، اس کے بغیر آدمی کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کی مقدار میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر آدمی سر کا مسح کر رہا ہے تو وہ اس میں جو فرض مقدار ہے وہ فقہائے احناف کی تحقیق کے مطابق 4 انگلی کے برابر ہے، یعنی پیشانی کے ساتھ ہی یہ 4 انگلی آپ سر پہ رکھیں، اتنی مقدار کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ باقی سارے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کا استعاب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ سر کا مسح کرنا یہ عبادت میں شامل ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو فرض قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سر کے اندر ایک اور عبادت کا پہلو یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو غسل فرض ہو گیا ہے جنابت کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، تو اس کے لیے سر کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کو دھوئے بغیر اس آدمی کا غسل مکمل نہیں ہوگا، اور اتنا اہتمام سے دھونا کہ اس کے ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچے۔ اگر ایک بال برابر کی جگہ خشک رہ جائے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، تو یہ غسل میں سر کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 248 ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو تل کر کے اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا کرتے تھے، تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے اور ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح یہ جو سر کے بال ہیں ان کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ مرد چاہے کسی طرح کے بھی بال رکھے، چھوٹے رکھے، بڑے رکھے، چاہے وہ میڈیا رکھ لے،
اس کو تو غسل جنابت میں جو فرض غسل ہے اس میں تو اس کو بال کھولنا ہی لازم ہے، بال کھولے بغیر اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن عورت کے لیے ایک رعایت ہے کہ اگر اس نے سر کے بالوں کو میڈیا بنا رکھا ہے، میڈیا بنانے کا مطلب یہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو، یہ جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں جو نہاتے نہیں ہیں ان کے بال جڑ جڑ کے ایک رسی نما بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میڈیا۔ پرانے زمانے میں عورتیں اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے بعض اوقات میڈیا بنا لیتے تھے کہ بالوں کے اندر بال گھسا گھسا کر اس کو رسی نما بنا لیا کرتے۔ تو اس طرح اگر کسی عورت نے میڈیا بنائی ہوئی ہے تو اس کو کھولے بغیر بھی اگر وہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن مردوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، وہ اگر ایسے بال رکھتے بھی ہیں تو انہیں کھولنا پڑے گا۔ باقی یہ جو چھٹیاں ہوتی ہے جو ویسے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ ایک طریقہ اختیار کرتی ہیں تو اسے تو بہرحال کھولنا ہی ضروری ہے، اور اس کو کھولے بغیر غسل جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر سے متعلق ایک اور حکم ہے کہ مردوں کے لیے تو سر کو ڈھانپنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے احرام میں کے یا کسی وقت آرام کے وقت گھر میں آپ جو ہے سر کو ننگا کر لیا کرتے تھے، ورنہ اکثر باہر جب بھی تشریف لاتے تھے تو آپ کے سر پر یا امامہ ہوتا تھا یا ٹوپی ہوتی تھی۔ تو سر کو ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے ایک مستحب اور اسلامی تہذیب کا ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اور عورتوں کے لیے تو سر کا ڈھانپنا یہ جب کہ اس کے سامنے کو غیر محرم ہو یہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور ایسا فرض قرار دیا گیا ہے کہ سر کا کوئی حصہ بھی بلکہ بال بھی کسی کو دکھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی باریک دوپٹہ لے کر عورت جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں یا اس کے سر سے دوپٹہ پیچھے ہے، غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے، تو یہ اس کا عمل حرام ہے، ناجائز ہے، کہ کسی طرح بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سر کا جو ایک اور حکم یہ ہے کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ بھی اس کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو یہ عزت دیا ہے یہ صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو کرو، نہ کسی اور چیز کو کرو، سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر سر اگر جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے سر کے بارے میں دیگر بہت سارے احکامات، مثلا سر کو احرام کی حالت میں ڈھانپنا مرد کے لیے یہ ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور عورت کے لیے احرام کی حالت میں صرف چہرہ ڈھانپنا جو ہے وہ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو عورت صرف چہرہ کھولے گی احرام میں، اور مرد جو ہے وہ سر بھی مسلسل ننگا رکھے گا جب تک وہ احرام میں ہے، اس کے لیے وہ سر کا ڈھانپنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں عورت نے چونکہ پردہ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے جو ازواج مطہرات نے اپنایا تھا کہ سر کے سامنے کوئی ایسی لکڑی وغیرہ آگے لگا لیتی تھی جس کے اوپر کپڑا ڈالتی تو وہ چہرے کے ساتھ بالکل کپڑا جو ہے وہ لگا نہیں رہتا تھا بلکہ چہرے سے ہٹا رہتا تھا، پردہ بھی ہو جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ چہرے کا نہ ڈھانپنے والا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 134 ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا یلبس القمص ولا العمائم، کہ احرام والا نہ قمیص پہنے گا نہ امامہ پہنے گا، یعنی سر کو مسلسل وہ ننگا رکھے۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں
مسلسل 12 گھنٹے تک، یعنی آدھا دن، 24 گھنٹوں میں سے آدھا وقت وہ 12 گھنٹے تک وہ اگر اپنے سر کو ڈھانپے رکھتا ہے تو اس پر شریعت کی طرف سے ایک دم واجب ہوگا. دم کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اس کو اس گناہ کی تلافی کے لیے قربانی کرنا پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سر کے احکام میں سے ایک حکم، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، بالوں سے متعلق ہے کہ احرام سے نکلنے کے لیے سر کو یا مڈانا ہے یا پھر سر کے بال کو کٹانا ہے. اب یہ سارے کچھ احکامات ہیں جو سر سے متعلق ہیں، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے. سب سے اہم جو اس میں سبق ہے وہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جھکانا. عام طور پر ہمارے احباب جب آپس میں ملتے ہیں، جب کوئی بڑا ملتا ہے چاہے عہدے میں یا مال و دولت میں، تو عام طور پر اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے. سلام بالکل سیدھے ہو کر کرنا چاہیے. سر جھکانا یہ صرف شان ہے اللہ جل شانہ کی. اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، اور باقی بھی سارے احکام کو مد نظر رکھنا چاہیے. آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو اسی سر سے متعلق، ہمارے عنوان سے متعلق ہے، لیکن بڑا دلچسپ ہے. میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ اس سبق میں کوئی واقعہ نہیں ہوتا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی اس سے ملتا جلتا واقعہ عرض کر دیں. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے ایک کافر کے سر کو بوسہ دے کر بہت ساری جانوں کو محفوظ فرما لیا. یہ واقعہ پیش آیا 19 ہجری میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. انہوں نے رومیوں کے خلاف ان کو لشکر بنا کر جہاد کرنے کے لیے بھیجا. یہ وہاں پہنچے، جہاد کیا، لیکن اس دوران کچھ ایسے حالات بنے کہ یہ ساری فوج رومیوں نے قید کر لی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس فوج کے سربراہ تھے، سب کو انہوں نے قید کر لیا. اب وہ رومی جو عیسائی تھا اس نے کہا کہ تم اپنا اسلام چھوڑ کر، میں تمہاری بہادری سے بڑا متاثر ہوں، تم اسلام چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، ایک تو میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور دوسرا یہ کروں گا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، تم یہ اسلام چھوڑ. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنی سلطنت آدھی دینے کے لیے تیار ہے، اگر تو ساری سلطنت بھی دے دے، بلکہ عرب و عجم کی ساری سلطنتیں مجھے دے دے، پھر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ سوچا کہ بڑا زبردست آدمی ہے اور بڑا پکا ہے، اس کو تھوڑا سا دہلاتے ہیں. اس نے ایک کڑھا منگوایا اور اس میں تیل ڈلوا کر اس کو ابالنا شروع کیا. جب وہ بالکل کھولتا ہوا تیل تیار ہو گیا تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کو پکڑ کر ان کی آنکھوں کے سامنے اس تیل کے کڑھا میں ڈال دیا، اور جیسے ہی ڈالا تو اتنا تیز کھولتا ہوا تیل اس میں وہ صحابی کا جسم جاتے ہی بکھر گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا. تو کہا کہ اگر تم نہیں نہ مانتے میری بات تو دیکھ لو میں کیسے سزا دے رہا ہوں، تمہیں بھی پکڑ کر اسی طرح میں سزا دے دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، جو چاہے کر لے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا پھر لے چلو اس کو کڑا کی طرف. چنانچہ ان کو جب لے جایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو پوچھنے لگا کہ اچھا ڈر گئے ہو، اب موت کی وجہ سے تم رونے لگ گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں رونے نہیں لگا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے جو اس کڑاہ میں جا کر قربان ہو جائے گی. کاش میرے پاس ایک ایک بال کے بدلے میرے پاس سینکڑوں جانیں ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پہ قربان کرتا. تو اس نے کہا اچھا اتنا مضبوط آدمی ہے. اس نے سمجھا کہ یہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، اب کچھ اور ان کے ساتھ طریقہ اختیار کریں. چنانچہ اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم عیسائی بھی نہ بنو، بس اتنا کر لو کہ میں یہاں تخت پہ بیٹھا ہوں، میرے سر کو آ کر بوسہ دے دو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا اور تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا.
حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر یہ ایک بوسے کے بدلے اتنے سارے صحابہ کرام کی جان بچ جاتی ہے، اگرچہ بوسہ دینا یہ ایک کافر کے لیے مناسب تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اعزاز اور شان کی بات ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اتنے صحابہ کی جان کی بات ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے یہ بات میں مان لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور جا کر اس کے سر کو بوسہ دیا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بھی چھوڑ دیا اور سارے صحابہ کرام کو بھی چھوڑ دیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوش ہوئے یہ بات سن کر کہ انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب پر لازم ہے کہ حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ بن حذافہ وانا ابدأ، کہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو جا کر بوسہ دے، اور میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا سر کو بوسہ دینا تھا کہ کئی صحابہ کرام کی جانیں اس کی وجہ سے محفوظ ہو گئی۔ یہ تاریخ اسلام کا بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ میں نے اس میں سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔